السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے نئے ولاگ میں، اور بہت محنت سے یہ ویڈیو بنایا ہوں میں، اور آپ کے پیش خدمت میں ایک ویڈیو بہت زبردست، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں جو مکے کی یاد سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور بہت سکون ملے گا۔ روح پرواز جو ہے ویڈیو ہے، آپ کو مزہ آئے گا، اور اگر مزہ آئے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں اور کمنٹس دیں اپنے کہ اور آگے جو ہے اس طرح کی اور آپ کو مزید اچھی ویڈیو انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پہ، فرضی دنیا یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گی، اور امید کرتا ہوں میں آپ سے کہ آپ آگے کمنٹس کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور سپورٹ کریں گے اپنے بھائی کو۔ تو بہت خوبصورت یہ ویڈیو ہے، تو اور پورا دیکھیے گا اور انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو ویڈیو دیکھنے میں۔ انشاءاللہ میرے کو اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، تو لہٰذا ویڈیو پوری دیکھیے گا اور لائک اور سبسکرائب اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں ملتے ہیں ویڈیو کے بعد، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم سعودی عرب کے ایک انتہائی خوبصورت اور مقدس شہر مکہ کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس شہر میں موجود جبل عرفات، جبل نور اور سٹی آف ٹینٹ، ان سب کی زیارت کریں گے۔ ان کے علاوہ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، جدید دور کے عرب کی عیاش عورتوں کی زندگی، یہاں کے لوگوں کا خوبصورت طرز زندگی اور خوبصورت کھانے، یہ سب چیزیں آج آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، شہر مکہ، جسے آفیشلی طور پر مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، عام طور پر صرف مکہ شہر کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ یہ سعودی عرب کے مغرب کی جانب حجاز کے علاقے میں موجود ہے، جو کہ صوبہ مکہ کا دارالحکومت اور اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ ناظرین، یہ شہر جدہ سے 70 کلومیٹر یعنی 43 میل اندرون ملک موجود ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 277 میٹر یعنی 909 فٹ بلند ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم زیارت کریں گے مسجد حرم شریف کی، جسے مقدس مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے، جو کہ ہمارے پیارے رب عز و جل کا گھر ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام اور قبلہ دوم ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور اپنی جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مسجد الحرم شریف کے دوسرے اہم مقامات جیسے کہ حجر اسود، زمزم کا کنواں، مقام ابراہیم اور صفا مروہ کی پہاڑیاں سر فہرست ہیں۔ اس مسجد میں 30 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے۔ حج کے دنوں میں تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس مسجد کے ٹوٹل 7 مینار ہیں۔ 6 مینار مزید بنائے جا رہے ہیں جو ابھی نامکمل ہیں۔ ان میناروں کی اونچائی 139 میٹر یعنی 456 فٹ ہے۔ اس مسجد کا کل ایریا 3,56,000 سکوائر میٹر یعنی 88 ایکڑز ہے۔ ناظرین، آج 2025 تک یہ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے مہنگی عمارت ہے۔ اسے صدیوں سے خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ یہ مختلف خلفاء، سلطانوں اور بادشاہوں کے کنٹرول سے گزر چکی ہے اور اب سعودی عرب کے بادشاہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ہم اس شہر کے کل رقبے پر نظر ڈالیں تو یہ شہر 1200 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ شہر دنیا کے سب سے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق اس شہر کی کل آبادی 23,85,509 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر ریاض اور شہر جدہ کے بعد تیسرا سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آبادی صرف یہاں کے وطنی عربی لوگوں کی نہیں ہے۔ اس آبادی کا صرف 44.5% حصہ یہاں کے سعودی لوگوں کا ہے، باقی 55.5% لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔
جن میں سوری، مصری، لبنانی، یمنی، پاکستانی، انڈین، بنگالی، فلپائنی، افریقن، ایرانی، سری لنکن، نیپالی، افغانی اور سوڈانی، یہ تمام لوگ یہاں آ کر اپنا کام بھی کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ بے شمار لوگ یہاں سیٹل بھی ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان کے آنے سے چند روز قبل یا ایک منتھ پہلے مکہ شہر میں صفائی ستھرائی کا بہترین نظام شروع کر دیا جاتا ہے اور پورے شہر میں مختلف مقامات پر ٹینٹ بھی لگائے جاتے ہیں جہاں پر افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرم شریف میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے افطار اور سحری کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ سارا مہینہ مسجد الحرم شریف اور مسجد نبوی میں کھانوں کے بہترین دسترخوان لگائے جاتے ہیں جہاں پر بالکل فری آف کاسٹ کھانے دیے جاتے ہیں۔ سعودی حکومت اور سعودی عرب کے بڑے بڑے عربی لوگ اپنے پیسے کا ایک بہترین حصہ نکال کر یہاں پر لوگوں کو افطاری اور سحور کا انتظام کروا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں، اس لیے وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جو ماہ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویسے تو سارا سال حج و عمرہ کے لیے مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں اور یہاں سٹے کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہر سال لوگوں کی تعداد آبادی سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 1.8 کروڑ لوگوں نے اس شہر کا وزٹ کیا۔ یہ شہر دنیا کے 10 سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ وزٹ کرنے والے لوگ مسلم کمیونٹی کے ہیں کیونکہ یہ شہر مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مقدس ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں جبل نور کی، یہ بھی مکہ شہر میں موجود ہے جس سے روشنی کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ کے اوپر ایک غار موجود ہے جسے غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت اور مقدس والا ہے۔ غار ہیرا میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی موصول ہوئی تھی جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی گئی۔ یہ وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ 640 میٹر یعنی 2100 فٹ بلند ہے۔ مسجد الحرام سے غار ہیرا تک کا سفر پیدل چلنے والوں کے لیے انتہائی سخت اور 2 گھنٹوں کا ہے۔ اوپر جانے کے لیے 1750 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو 1.5 سے 2 گھنٹوں میں عبور کر لی جاتی ہیں۔ ناظرین، مکہ شہر میں موجود کوہ عرفات مسلمانوں کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اسے جبل عرفات یا رحم کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 70 میٹر یعنی 230 فٹ کی بلندی رکھتا ہے۔ مسلمان زائرین اس پہاڑ کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم مکہ شہر کے مضافات پر نظر ڈالیں تو یہاں پر بہت بڑے بڑے کھجوروں کے باغات بھی موجود ہیں جہاں سے دنیا کی اعلیٰ قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ یہ کھجور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے، خاص طور پر حج کے دنوں میں۔ حج ختم ہونے کے بعد یا عمرہ کرنے کے لیے آئے لوگ اپنے گھر والوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بڑی تعداد میں کھجوریں خرید کر لے جاتے ہیں۔ کھجور کے کام سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، مکہ شہر میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ کھانے کی اشیاء قدرے مہنگی ہیں۔ ڈرائی فروٹس اور زیتون کے تیل کا کام بہت عروج پر رہتا ہے۔ مکہ شہر دنیا کا وہ واحد اور سب سے بڑا شہر ہے جہاں سالانہ 35 لاکھ سے زائد قربانیاں دی جاتی ہیں۔ یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا گوشت ایکسپورٹر بھی ہے جو کہ غریب ممالک میں اللہ کی ذات کی رضا کی خاطر بذریعہ بحری شپ یا بذریعہ ہوائی جہاز گوشت پہنچایا جاتا ہے تاکہ غریب ممالک میں موجود لوگ اس گوشت سے مستفید ہو سکیں اور بالکل فری میں ایک اچھا کھانا کھا سکیں۔ اگر ہم مکہ شہر میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ کام کس چیز کا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے نمبر 1 پر آتا ہے ہیئر ڈریسر یعنی سالون کا کام۔ سالون کا کام پوری دنیا کا ایک سائیڈ پر اور مکہ شہر میں ایک سائیڈ پر۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں لوگ لاکھوں ریال کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ
کار ٹیکسی کا کام بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، مکہ شہر کے عربی طبیعتاً تھوڑے سخت ہیں، لہجہ سخت اور مغرور لوگ ہیں۔ انا تو جیسے ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ یہ لوگ انتہائی امیر بھی ہیں، پیسہ اتنا ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ان کے بچوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ لوگ اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا پہننا اور خوشبو لگانا اپنا فخر سمجھتے ہیں، چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ عورتیں لباس کے اوپر عبایا پہنتی ہیں۔ عورتیں سونے یعنی زیورات کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ خوشبو ایسی کہ جہاں سے گزر جائیں وہ جگہ مہک جاتی ہے۔ بے شک یہ چیز اسلام میں عورتوں کے لیے بالکل ممنوع قرار دی گئی ہے۔ موجودہ وقت میں شاہ سلیمان کے آنے کے بعد یہاں کا ماحول کافی اوپن اور فحش ہو چکا ہے، بالکل دبئی یا دوسرے عیاش عرب ملکوں کی طرح۔ سعودی عرب اپنا قومی دن 23 سپتمبر کو مناتا ہے۔ مکہ شہر کے لوگ، عورتیں، بچے اور نوجوان سب لوگ روڈز پر نکل آتے ہیں، گاڑیوں سے باہر نکل کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ خوبصورت عرب لڑکیاں مختلف جگہوں پر کھڑی ہو کر رقص کرتی صاف نظر آئیں گی۔ ان دنوں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی اسلامک ملک میں گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، مکہ ٹاور کو کون نہیں جانتا؟ یہ دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور ہے جو کہ ہوٹل اور ریزورٹ دونوں کا کام کرتا ہے۔ اسے آج سے 23 سال پہلے یعنی 2002 میں شروع کیا گیا اور 2011 میں مکمل کر دیا گیا، لیکن عوام الناس کے لیے اسے 2012 میں کھولا گیا۔ اسے بنانے میں 15 بلین US کا خرچہ آیا۔ اس ٹاور کی ہائٹ 601 میٹر یعنی 1972 فٹ ہے۔ اس کے ٹوٹل 120 فلورز ہیں۔ یہ ٹاور دنیا کی چوتھی بلند ترین عمارت اور چھٹی سب سے اونچی فری سٹینڈنگ سٹرکچر مانی جاتی ہے۔ یہ ٹاور مسجد الحرام سے 300 میٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اسے سعودی عرب کے بن لادن گروپ نے تعمیر کیا تھا۔ بن لادن سعودی عرب کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی ہے۔ ناظرین، اب ہم وزٹ کریں گے مینا میں موجود سٹی آف ٹینٹ، جسے حجاج اکرام کے لیے لگایا گیا ہے۔ اسے دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسے خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ شہر سے 8 کلومیٹر جنوب مشرق میں مشرق کے ضلع میں واقع ایک وادی ہے۔ یہ ٹینٹ 20 مربع کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہے۔ یہاں 1 لاکھ سے زائد ایئر کنڈیشنرز خیمے بنائے گئے ہیں، جہاں 30 لاکھ لوگوں کی گنجائش ہے۔ مینا کو دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، شہر مکہ کے عربی لوگ کھانے میں مٹن مدفون، لحم مدفون، بکر مدفون اور اونٹ کی مندی کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اونٹ اور دمبے کا گوشت جیسے ان کی زندگی کا حصہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کھجوروں سے بنے ہوئے حلوے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ شہر مکہ کے عربی لباس میں قندورہ، سر پر گاترا اور رومال رکھتے ہیں، پاؤں میں عربی چپل اور ہاتھ میں تسبیح ضرور رکھتے ہیں۔ شہر مکہ میں سارا سال اللہ کی راہ میں دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں زمزم کا پانی انتہائی عام ہے۔ پوری دنیا سے جانے والے زائرین جو کہ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی اپنے پیاروں کے لیے واپس اپنے گھروں میں بھی لاتے ہیں۔ شہر مکہ میں بے شک زمینی میٹھا پانی نہیں ہے، لیکن یہاں آج دن تک پانی کی قلت نہیں ہوئی۔ سعودی حکومت سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے استعمال کے قابل لاتی ہے۔ اس شہر میں کبھی لائٹ تک نہیں گئی۔ ناظرین، مکہ شہر میں تعلیم کا نظام بہت زبردست ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی ادارے یہاں موجود ہیں۔ گورنمنٹ بچوں کو ماہانہ وظیفے بھی دیتی ہے، جہاں آپ کو دنیا کے VIP ہاسپٹلز بآسانی مل جائیں گے، لیکن علاج قدرے مہنگے ہیں۔ انشورنس کے بغیر جانے والے افراد اپنی جیبیں خالی کروا لیتے ہیں۔ مکہ شہر میں سبزہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ گرمی انتہا کی ہوتی ہے۔ سال کے 10 مہینے انتہا کی گرمی پڑتی ہے، جہاں پانی مہنگا اور پیٹرول سستا ہے۔ اگر ہم شہر مکہ کے بازار دیکھیں تو یہ انتہائی بڑے اور خوبصورت ہیں۔ یہ بازار انتہائی مصروف ترین ہیں۔ سارا سال لوگوں کا یہاں ہجوم رہتا ہے۔ پوری دنیا سے آئے مسلمان یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا کا امن پسند ترین شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ مکہ شہر میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اگر بلدیہ نے آپ کو دیکھ لیا
تو وہ آپ کو جرمانہ بھی دے سکتی ہے۔ مکہ شہر کے مضافات میں بیش قیمتی معدنیات اور سونے کے پہاڑ موجود ہیں، جہاں سے سالانہ کئی بلین ڈالرز کی معدنیات نکالی بھی جاتی ہیں اور فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ مکہ شہر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اسے بڑی بڑی گاڑیوں کے ذریعے پہاڑوں میں ایک مخصوص جگہ پر پھینکا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر ایک خاص قسم کا تیزاب پھینکا جاتا ہے جس سے ان کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے اور یہ کوڑا بالکل مٹی بن جاتا ہے۔ مکہ شہر میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ کھلے اور بڑے روڈز پورے ملک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہاں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور اعلیٰ کوالٹی کی کاریں یہاں آپ کو ٹیکسی میں چلتی نظر آئیں گی۔ مکہ شہر میں میٹرو کا بہترین نظام بھی موجود ہے، جو مکہ سے مدینہ شریف کے لیے بیسٹ سروس مہیا کرتی ہیں۔ سالانہ لاکھوں لوگ اس میٹرو کا سفر کرتے ہیں، جو کہ انتہائی زبردست ہے۔ یہ میٹرو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہے۔ شہر مکہ کے عربی بہت خوبصورت انداز میں شادیاں کرتے ہیں۔ اسلامک کلچر صاف نظر آتا ہے۔ مرد حضرات قندھورا، سر پر گاترا اور رومال رکھتے ہیں۔ نکاح کی رسم کے بعد بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنا گھر ایک دفعہ دیکھنا ضرور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری شہر مکہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔